اے قدوس ہم تجھے سلام کرتے ہیں کہ تو نے اپنے آپ کو انتہائی اذیت میں ڈالنا تو گوارا کر لیا، لیکن جماعت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ تو نے اپنی جان دے کر جماعت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ بس ماسٹر عبدالقدوس ایک عام شہید نہیں ہے، بلکہ شہداء میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ اس عارضی دنیا سے تو ایک دن رخصت ہونا ہے سب نے، لیکن خوش قسمت ہے ماسٹر عبدالقدوس صاحب جن کو خدا تعالیٰ نے زندہ کہا ہے، اور وہ ایسے رزق کے پانے والے بن گئے ہیں جو دنیاوی رزقوں سے بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ جس جماعت اور جس مقصد کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے، اس کے بارے میں حقیقی خوشخبریوں کو پتہ تو انہیں اس جہان میں جا کر چلا ہوگا۔ شہید مرحوم ہمیں جو سبق دے گئے ہیں، ہمیں اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ زخموں سے چور چور تھا، لب پہ گلا نہ تھا، زخموں سے چور چور تھا، لب پہ گلا نہ تھا۔ ربوہ کا نو آباد محلہ نصرت آباد مسجد اقصیٰ کے عقب میں واقع ہے۔ اس محلے کے صدر ماسٹر عبدالقدوس صاحب کو ربوہ تھانے کے ایس ایچ او نے بعض پولیس اہلکاروں کے ہمراہ نماز مغرب کے وقت انہی کے محلے کی مسجد سے گرفتار کر لیا۔ لب پہ گلا نہ تھا۔ ماسٹر عبدالقدوس صاحب پر بے بنیاد الزام داغا گیا کہ وہ ایک شخص کے قتل میں ملوث ہیں۔ 1 ماہ 19 دن تک ماسٹر عبدالقدوس صاحب کو تھانہ ربوہ میں حراست میں رکھا گیا اور انہیں انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خدا کے راستے میں قربان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربوہ کے پولیس اہلکاروں نے، جن میں تھانہ انچارج اور اس کے اسسٹنٹ شامل تھے، اور ایک اطلاع کے مطابق اس سے بڑے افسر بھی، ہمارے ایک انتہائی مخلص اور فدائی احمدی کو 1 ماہ کے قریب بغیر کسی قسم کے کیس رجسٹر کیے تھانے میں رکھا، اور پھر کسی نامعلوم جگہ لے جا کر 8-10 دن تک شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں یہ مخلص فدائی احمدی جن کا نام عبدالقدوس تھا، صبر و استقامت سے یہ ٹارچر اور اذیت برداشت کرتے ہوئے اپنے خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید کے آباء و اجداد احمدیت کے نور سے منور ہوئے۔ پردادے اور پردادی سے احمدیت کا آغاز ہوا، اور وہ فیروز والا میں رہنے والے تھے، ضلع گجرانوالہ کے۔ ان کا پردادا کا نام احمد یار اور پردادی کا نام مہتاب بی بی، دونوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ اور صحابیہ تھے۔ ماسٹر عبدالقدوس شہید کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بہادر، جرأت مند اور صابر و شاکر والدین کی نعمت سے نوازا ہے۔ شہید مرحوم کے بوڑھے والدین باوجود پیرانہ سالی کے اس صدمے کو نہایت حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس شہادت کو اپنے لیے ایک عظیم سعادت سمجھتے ہیں۔ شہید ہوئے تو میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایڈا بڑا رتبہ دیتا ہے، اور اس نے اپنی جان جڑی جماعت کے واسطے قربان کی ہے، اور فتح یاب ہو کے انہوں لوگوں کو جنہوں نے انہاں تشدد کیتا اور ناکام ہو گئے۔ میرا بیٹا جڑا فتح حاصل کر کے آیا۔
اس سمجھ اللہ تعالیٰ نے انہوں بہت نوازیا ہے اور اس کی قربانی ਨੂੰ قبول فرمایا. ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਜਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. اور میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان دے وچ اعزاز جڑا ہے یہ قائم رکھے اور سانو توفیق دے اسی ایک اعزاز کو قائم رکھیے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اسی کس باغ دی موری ہاں, ساڈی کی اوقات اسی جاننے ہاں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے جنوں چاہے وہ دے. خدا کرے کہ سانو اعزاز بچیاں نوں اور ساڈے خاندان نوں ایک اعزاز جڑا ہے قائم رکھن دی توفیق عطا فرمائے. انہی جذبات کا اظہار آپ کی اہلیہ اور دیگر رشتہ داروں نے بھی کیا, جن سے ان کے عظیم صبر اور جماعت سے والہانہ محبت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. میں بہت اچھی نظر سے دیکھتی ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیوی ہوں. ہمیشہ قدوس کی خواہش رہتی تھی, اکثر اوقات اظہار کرتے تھے کہ شہادت ہمارے مقدر میں نہیں ہو سکتی. جب لاہور کا واقعہ ہوا تھا تو جب بھی ہم بیٹھتے پروگرام دیکھتے تو کہتے یہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں. شاید اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں بھی موقع دے. ہمت حوصلہ بڑا جہا انہوں کا حوصلہ سی, بہت زیادہ حوصلہ سی انہوں کا. میں اس شہادت پہ بہت زیادہ فخر کرتی ہوں ایک بہن کی ہونے کی حیثیت سے کہ میرے بھائی نے بہت اچھا ہم لوگوں کے لیے جو صبر کا اور مظاہرہ کیا, اس پہ بہت زیادہ میں فخر محسوس کرتی ہوں. میں ایک شہید کی بہن ہوں اور ان کے نام پہ مجھے فخر ہے. میں جہاں جہاں جاتی ہوں وہاں میں ان کے نام کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ عزت کرتے ہیں اور میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. خلیفہ وقت نے ان کے لیے جو الفاظ استعمال کے لیے کیے ہیں اس حیثیت سے میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتی ہوں اور خوشی محسوس کرتی ہوں. ماسٹر عبدالقدوس شہید اپنے والدین کے لیے انتہائی فرما بردار اور ہر قسم کا خیال رکھنے والے فرزند تھے. میرا بیٹا جڑا سی بہت فرما بردار بیٹا نے. اسی ماں بیٹا نہیں سی بلکہ زندگی دے ایک دوسرے دے ساتھی سی. ہمیشہ میرا انہیں بہت احترام کیتا. چھوٹیاں بھیناں سی تے انہیں دیر میں پرائیویٹ چل جانا کہ میں ٹیوشن وغیرہ پڑھان تے اس نے نہ میرے آندے نوں صفائی کیتی ہونی, منڈیاں لا کے چادراں وچھا کے تے صفائی کر کے تے میرے آندے سارا کام کیتا ہونا. اتنا فرما بردار سی کہ اگر میں انہوں جو کچھ آ کے انہیں اسے وقت منیا. ان کھیلن واسطے جانا سی, میں انہوں دس دن سی میں کہ اگر تو اینے ٹائم تو مطلب نماز تو پہلے تو کھیلدا رہا تے میں خود کھیل دے میدان چ آ جانا. انہیں اسے وقت مطلب اسے ٹائم تے مسجد تو چل جانا, نماز پڑھ کے گھر آنا. تے انہوں میں انہوں آکھیا سی میں کہ اگر تو مطلب ادھر ادھر ہویا تو میں جتھے تو ہوئے گا میں اتنے آ جایا کراں گی. تے کہندا نہیں, میں ان بالکل اسی طرح چلیا جس طرح کہ میں انہوں آکھیا. بڑا اچھا سلوک سی, کدے اس نے اکھاں چوک کے گل نہیں سی کیتی اس طرح کہ جس طرح مطلب اج کل کی اولاد جڑی اپنے والدین نال کرਦੀ ہے. انتہائی وفا شعار سی, بڑی عزت کردا سی. ہر وقت اس کے مد نظر یہ گل رہی سی کہ میرے باپ نوں جدوں میں جاواں کوئی تکلیف نہ ہوئے. جدوں جانا ہوندا سی کدھر وہ موٹر سائیکل تے بٹھا کے مینوں لے جاندا سی. ایک دو دفعہ چنیوٹ بھی گئے, اتنے بھی وہ لے گیا مینوں بٹھا کے, یا جتنے بھی جانا ہوندا سی. یعنی میں وہ کوئی بالکل میں خوش سا اس دے اتنے. اللہ تعالیٰ انہوں جزا دے اس دی اور درجات وہ بلند کرے کہ اس نے کوئی ایسی گل کدے بھی نہیں سی کی جیڑی مینوں دکھ دین والی کرے. انہوں بہت شوق سی جماعتی کام کرن دا. چھوٹے ہوندے نے شروع کر دیتے سن. اسی جدوں سندھ سی تے بالکل چھوٹا جہا سی تے مسجد بھی جانا. انہیں صبح جی فجر دی اذان ہونی تے اس وقت اتنے مچھر بڑا سی, اسی مسیریاں لا کے سوئی دا سی. انہیں مچھردانی کھڑے ہو کے تے اذان دینی شروع کر دینی. تے میں کہنا تو پھر ہے سی, میں پھر اتنے کھڑی ہو جانا, انہوں پھر میں بھیجنا. میں کہ جان نماز واسطے پھرنا باہر نکلنا گھر تو تے سورت فاتحہ جڑی نا یہ بڑی وٹی آواز نہ پڑھدا ہوندا سی. کئی نے کہنا تہاڈا بیٹا تلاوت ہی کردا رہندا ہے. تے میں کہ انہوں شوق ہے پڑھدا رہندا. خوبیاں دا میں بیان نہیں کر سکتا. جدوں بھی میری ادھر ملاقات ہوئی میں پاکستان گیا یا ٹیلی فون نال رابطہ ہوا ہے تو میں جدوں پوچھیا وہ متعلق پتہ لگا کہ وہ سیکٹر تے گیا ہے.
یعنی ہر وقت اس نے جماعت کو پریفرنس دیتی ہے، جماعت دے کام کرتا رہا ہے. وہ ذاتی کام ہمیشہ بعد میں ٹائم دیتے تھے، پہلے جماعتی کاموں کو ٹائم دیتے، اولین ترجیح وہ جماعت کو دیتے تھے. جماعتی کام تو جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے، تقریباً بچپن سے بھائی بہت زیادہ جماعت کے کاموں میں آگے آگے ہوتے تھے، اور کم وقت یعنی گھر کو بہت کم وقت دیا کرتے تھے. اب بھی ہم لوگ جب ادھر آ گئے ہیں، وہاں سے ہم لوگ شفٹ ہوئے ہیں، تو میں نے ایک دو دفعہ بھاجن سے کہا کہ بھاجن اب ہمارے گھر نہیں آتے. تو بھابھی کے ساتھ آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، میرے پاس اپنے گھر کے لیے وقت نہیں ہے، تو میں آپ کے گھر کس طرح آ کے بیٹھ جاؤں، یہ نا میرے سے شکوہ کیا کرو. تو میرے پاس جماعت کے کام بہت زیادہ ہے اور گھر کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید کے گھر فون کیا تو اس گھر کے افراد کے لیے صدمے کے باوجود خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. حضور نے مطلب پوچھا تسی والدہ، میں کہ جی سلام کیتا، پھر کہندے نے کہ میں ہی حضور نے آکھیا حضور میں بہت خوش ہاں کہ میرا بیٹا جڑا ہے وہ کامیاب ہو کے آیا اور اس نے اپنی جماعت سے کوئی حرف نہیں آتا. میں نے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مینوں خود انہاں مطلب کہ اس تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے. پہلے تو سیکٹری صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ عبدالقدوس کی اہلیہ بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں کہ ہولڈ کریں، حضور بات کریں گے. پھر حضور سے السلام علیکم کیا، پھر وعلیکم السلام کہہ کے حضور نے پوچھا آپ ان کی اہلیہ بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی حضور. پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے عبدالقدوس کا دلی دکھ ہے، مجھے قدوس کا بہت دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل دے. حضور نے فرمایا کہ صبر لفظ کہنے میں تو بہت چھوٹا، بہت آسانی سے کہہ لیتے ہیں، لیکن کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ہر آن آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ آپ کے بچے حوصلے میں ہیں؟ میں نے کہا جی حضور. پھر حضور نے فرمایا کہ بچے میرے سے بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی. حضور نے نام پوچھا تھا، میں نے نام بتایا تو حضور نے کلاس کا پوچھا، میں نے کلاس کا بتایا، اور اسکول کا پوچھا. کہتے کہ آپ کتنی بہنیں ہو؟ میں نے کہا میں اکیلی بہن ہوں. کہتے کہ پھر تو آپ اپنے ماما پاپا کی لاڈلی ہوئی نا؟ میں نے کہا ہاں جی. کہتے ہماری بھی لاڈلی ہوئی ساری جماعت کی. بہت اچھا لگا. ہم کہتے ہیں اتنا بڑا رتبہ ہمارے پاپا نے پایا کہ بابا بھی ہمیں جب بھی پروگرام لگتا تھا زندہ لوگ تو بابا دیکھتے تھے، بابا کہتے ایسے پتہ نہیں اب کا پوری ہو گئی ہماری خواہش. یہ تو اتنے خوش قسمت ہیں حضور سے بات کرتے ہیں. کہتے تھے کہ کس کلاس میں؟ میں نے کہا کہ پڑھا. پھر کہتے کہ کون سا اسکول ہے؟ میں نے کہا کہ پیراڈائز. اور انہوں نے کہا کہ کتنے سال کا؟ میں نے کہا 5 سال کا. بس اتنا کہا تھا. کیسا آپ کو لگا کہ حضور بات کرتے؟ بہت اچھا. میں نے قدوس کو بہت اچھا پایا، ہر لحاظ سے بہت زیادہ خیال رکھنے والے. میرا بھی، بچوں کا بھی، اپنے امی ابو کا بھی، میرے بہن بھائیوں کا بھی، ہر لحاظ سے میں نے قدوس کو بہت اچھا پایا. اکثر قدوس کہتے ہوتے تھے کہ پھر میں تینوں یاد آواں گا. یہ تقریباً اس کیس سے کچھ دیر پہلے سے قدوس کے یہ الفاظ ہوتے تھے. جب میں نے ادھر ادھر ہونا تو قدوس نے مجھے کہنا کہ پھر میں تینوں یاد آواں گا. میں نے کہنا قدوس اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ خود تو حضور کو ہمیشہ خط لکھتے رہتے، بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتے، بچے بھی لکھتے رہتے تھے، لیکن میں بھی لکھتی رہتی تھی.
جب حضور کا کوئی بھی پروگرام یا وقف نو کا گلشن وقف نو پروگرام شروع ہوتا یا خطبہ جمعہ تھا، وہ لائیو سننا پسند کرتے تھے اور سب کو ساتھ لے کے بیٹھتے تھے۔ ماسٹر عبدالقدوس شہید غیر معمولی خوبیوں کے حامل انسان تھے، جن کا اعتراف نہ صرف ان کے دوستوں نے کیا بلکہ غیرت جماعت احباب بھی ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے رطب اللسان نظر آئے۔ اسکول کا سارا کام ہے، یہ چار دیواری تو اب بنی ہے نا، یہ جماعت سے سارا جو کام کروایا گیا ہے یہ اس کی کاوش ہے۔ کیا باؤنڈری وال لگوائی گئی، لیٹرینیں تو ہمارے پاس نہیں تھیں بچوں کے لیے، پانی کا مطلب ہے انتظام کیا، یہ سارا کام ان کی کاوش ہے۔ بظاہر جی میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسے ہوں گے یا وہ ان کا یہ دور تک بھی میرا نہیں خیال ان میں کوئی شبہ بھی پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ ہم ایسا ان کی طبیعت میں تو یہ ایک تو ہوتا ہے، بندے کی طبیعت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے، ان کی تو طبیعت میں دور تک یہ شک تک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسے ہو سکتے ہیں۔ میں سن 2000 میں اسکول میں آیا، مجھ سے پہلے ماسٹر عبدالقدوس صاحب یہاں پہ تعینات تھے، عمر میں بھی مجھ سے چھوٹے تھے اور ان کا اور میرا تعلق ایسے رہا جیسے چھوٹے بھائیوں اور بچوں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے میرا ایسے احترام کیا جس طرح کہ بندہ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی بات مذاقاً یا دوسرے ٹیچروں سے ایسی کرنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ حفیظ صاحب پاس بیٹھے ہیں، آپ ایسی بات نہ کریں، انہیں ایک طرف ہو لینے دو تو تب مذاق کی بات بھی کریں گے۔ جتنا بندہ ایک اپنے باپ کا احترام کرتا ہے وہ بندہ ایسے میرا احترام کرتا تھا۔ ہر بندے کی خوشی غمی میں اس طرح شامل ہوتے تھے کہ ہر بندے کی خوشی اور غمی کو اپنی خوشی اور غمی تصور کرتے تھے۔ کسی بندے کا کوئی کام ہوتا تھا تو وہ بندہ وقف تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ کام میرا ہی ہے۔ یہ سب دوست جانتے ہیں، ادھر بھی اکٹھے ہی رہتے تھے اور ادھر سے جا کے بھی ہم اکٹھے ہی رہتے تھے، سیکٹر پہ بھی اکٹھے، اور اس کے بعد سیکٹر ادھر ادھر کدھر بھی جاتے تھے ہم اکٹھے ہی رہتے تھے۔ اور میں نے کئی دفعہ سامنے قدوس صاحب کے ایسے کرسی پر بیٹھ کے نا کئی دفعہ سوچتا تھا کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ ہر بندے میں کوئی غلطی ہوتی ہے، ہر بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، یہ قدوس صاحب کیا ہے، یہ نہ ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے نہ یہ کوئی غلط بات کرتے ہیں، یہ انسان ہے یا کیا ہے یہ؟ میں کئی دفعہ یہ ایسا ان کے بارے سوچ چکا ہوں، لیکن وہ ایسے انسان اور ایسے دوست، اور میں سیالکوٹ ادھر سے دوستوں کو چھوڑ کے آیا تھا، ادھر آگے قدوس صاحب کے ساتھ میرے آتے ہی تعلق بنے ہیں، اور ایسا دوست ایسا بھائی نہیں کسی کہیں نہیں ملتا۔ اپنی اولاد کے متعلق ماسٹر عبدالقدوس ہمیشہ نیک خواہشات کا اظہار کیا کرتے اور انہیں سچ کے زیور سے آراستہ دیکھنا چاہتے۔ مجھے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ایک تو ہماری پہلی خواہش یہ تھی کہ بچے غلط بیانی بالکل بھی نہ کریں، دوسرے نمبر پہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ نماز کے پابند ہوں، تلاوت قرآن پاک کے پابند ہوں، جماعتی کاموں میں ہمیشہ پیش رہنا اور بچوں کو بھی شامل کرنا ان کی پہلی خواہش تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ہماری نصیحتیں ہی کرتے تھے کہ جماعت کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، کوئی کبھی بھی کسی بھی موڑ پہ جب بھی جماعت والے کہیں آپ کو کہ آپ نے ہمارے آنا ادھر کام، آپ کو بے شک آدھی رات کو بھی کہیں آپ نے اس ٹائم فوراً اٹھ کے چل جانا۔ ابو نے مجھ سے پوچھا نماز پڑھ کے آئے ہو؟ میں کہا نہیں، اور مجھے کہتے نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ میں کہا ویسے ہی آپ کو کہتے ہیں میرے پاس آنا لیٹ نہیں تھی ہو سکتے، نماز تم نے آئندہ سے اگر جہاں بھی جانا ہے نا نماز پڑھ کے آنا ہے، نماز پڑھے بغیر تم نے اگر میرے پاس آنا تو نہیں آنا، میں آپ سے بولنا نہیں ہے، آپ نماز پڑھ کے آنا ہے۔ اور مجھے کہتے تلاوت کیا کرو، تہجد اٹھ کے پڑھا کرو۔ ابو تو کچھ نہیں، ابو کہتے جو بننا ہے، ویسے میں تو کہتا ہوں آپ دین کا خادم بنو، بہت اچھا بنو۔ میں نا ابو سے ویسے بات کرتا رہا تو کہتے مربی صاحب، میں نے بھی جب ان سے بھی فارم آیا وقف نو کے ساروں پہ مربی کا بتایا، میں نے مربی انشاءاللہ تعالیٰ بننا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ صرف یہ پڑھیں، اور نمازوں کے بارے میں وہ تھوڑی بہت سختی کیا کرتے پر وہ ہمارے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، بس تھوڑا بہت ڈانٹتے تھے اور پیار سے سمجھاتے تھے، اور ہمیں یہ سب سے زیادہ نصیحت کرتے کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں آپ نے بولنا۔ اور یہ ایک جو ابو میرے تھانے تھے تب ماموں نا ایک دفعہ جمعہ نہیں تھا انہوں نے پڑھا، وہ ویسے ہی چلے گئے تھے کھانا لے کے ابو کے لیے۔ ابو نے ماموں کو کہا کہ آج تو میں کھا لیتا کھانا، اگر آئندہ سے آپ لوگوں نے نماز نہ پڑھی، جھوٹی نہ دی تو میں نے کھانا نہیں کھانا، آپ نمازیں پڑھا کرو،
ड्यूटी दिया करो, दीन की खिदमत करो। बाबा कहते थे सुबह अगर मैं नहीं थी उठती, बाबा कहते थे बेटा शाबाश उठो, तो बाबा हमें उठाते थे, तो तिलावत करते थे, नमाज़ पढ़ते थे। बाबा कहते थे कि बेटा आप लोगों ने हमेशा झूठ नहीं बोलना और तिलावत करनी और नमाज़ पढ़नी है। कहते थे कि पढ़ाई करना और वो बहुत काम करना और बड़े आदमी बनना, आपने कोई झूठ भी नहीं बोलना, अच्छी सारी बातें करते थे। कहते थे कि नमाज पढ़ना और दुआ करना और तिलावत करना। भाई होने की हैसियत से बहुत ही जिम्मेदार, और हम लोग बहुत ही भाईजान ना कम गो थे, और झिझक थी हम दोनों बहनों में ना बहुत ज़्यादा, जैसे बाप और भाइयों बड़े भाइयों से होती है ना, वो झिझक हम में थी। और बहुत यानी कि फ्री नहीं थे हम लोग, तो भाईजान जो कह देते थे बस हम लोगों ने वही करना होता था, तो अक्सर हम लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं थी पड़ती। तो बस कभी उन्होंने हम लोगों को यानी कि बेजा रोब और ये ऐसी कोई बात नहीं थी, बहुत अच्छे तरीके से जो बात भी होती थी समझाते थे, और प्यार से और तरीके से हर बात समझाया करते थे। बड़े भाइयों की तरह रौब तो था, लेकिन रौब डालते नहीं थे, प्यार करने वाले, बहुत प्यार करने वाले। और बाज़ गलतियां भी अगर हम लोगों ने करनी तो उन्होंने इग्नोर कर देना, और यानी कि नहीं और हाथ तो लगाना नहीं था ना कभी भी, छोटे होते भी मुझे नहीं याद। मेरे वालिद साहब खुद भी नमाज़ों में बंद थे, वो सुबह तहज्जुद पढ़ते, और तहज्जुद पे हम तो नहीं से उठते, पर हमें फजर की नमाज़ पे लाजमी उठाते थे। फजर की नमाज़ और सारी नमाज़ें ना मस्जिद में तकरीबन अदा करते। अगर कोई हो जाए ना, कोई मजबूरी के तहत नहीं भी मस्जिद में पढ़ जाती, तो वो घर आकर पढ़ते। बस हर कुर्बानी हमें इस तरफ तवज्जो दिलाती है और दिलानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमसे हमारी अक़लियत को अक्सरियत में बदलने के लिए एक और छलांग लगवाई है, हर कुर्बानी जो है। और कुदूस शहीद जैसी कुर्बानियाँ तो सैकड़ों छलांगें लगवाने का बायस बनती है, और इंशाअल्लाह ताला बनेगी। मुझे एक ख्वाब बताया था कुदूस ने, उस वक्त मेरा बड़ा बेटा था, तो कुदूस ने मुझे बताया कि मैं उस वक्त मौजूदा हुजूर जो थे वो नाज़िर आला थे, तो उस वक्त शायद अब मेरे फाइनल ज़हन में नहीं है, लेकिन मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि वो कुदूस ने मुझे इस तरह बताया कि जैसे हुजूर ने ख्वाब देखा है कि रब्वा के हालात बहुत ख़राब हैं, जैसे सैलाब है, आग है, चारों तरफ यही कैफियत है, दलदल है, हर तरफ परेशानी का आलम है। तो ना बहुत घबराए हुए थे, और उस दलदल में, आग में और पानी में उन्होंने एक कुदूस का जिक्र किया, अब्दुल कुदूस का, और दूसरे इनके दोस्त हैं हाफिज़ मसूद, उनको देखा था कि उन दोनों को मैं देखता हूँ कि सिर्फ उस आग में, पानी में सिर्फ वही दोनों हर चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर अगले दिन शायद कुदूस ने ये भी बताया कि मुझे बुलाया था नाज़िर साहब ने। उन दोस्त का पता नहीं कि वो साथ थे या नहीं। तो हुजूर ने फिर इस ख्वाब का इजहार किया कुदूस से कि खुदा न खास्ता हमारी जमात पे कभी कोई इब्तला आए या कोई ऐसा वक्त आए कि बहुत मुश्किल हो जाए, तो क्या आप लोग हमेशा साबित कदम रहोगे? तो कुदूस कहते हैं मैंने बड़ी खुशी से कहा कि नाज़िर साहब आप फिक्र ना करें, हमें हमेशा साबित कदम पाएंगे, हर इम्तिहान में हम साबित कदम होंगे। उस दिन रात काफ़ी लेट आए घर में। मैंने कुदूस से पूछा कि कुदूस आज इतनी देर क्यों कर दी? फिर उन्होंने बताया कि ये ऐसे बात थी, नाज़िर साहब ने बुलाया हुआ था। फिर मुझे ख्वाब का सारा बताया कि ऐसे ख्वाब देखा उन्होंने
اور میں نے یہ کہا ہے انہیں. پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور جب بھی بیٹھتے تھے ہمیشہ کہتے تھے کہ عہد ہم دہرا تو لیتے ہیں لیکن نبھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ قدوس نے اپنا عہد بہت خوب نبھایا, بڑے اچھے طریقے سے نبھایا. جس دن کی شہادت ہوئی ہے اس دن ایگزیکٹ اس کو 2-4 منٹ پہلو 5 منٹ پہلو میری اکھ لگی. یہ بھی میں نظارہ دیکھا کہ میں قربانی کرنا پیا غائب ہے اس کی. اس کے بعد فون آ گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ یاد آتے ہیں بہت ہی, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا اتنا پیار تھا والد صاحب کے ساتھ, اور ہمیں انہوں نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. تو بس یاد بھی آتے ہیں, اور یاد بہت آتے ہیں. اور میں تو ایک قسم کو اشارے پہ فخر کرتا ہوں, پر جب دیکھتا ہوں نا کہ انہوں نے اس طرح ظلم کر کے مارا ہے تو پھر مجھے بہت نا کنفیوز تھا ہو جاتا, میرا پتہ نہیں کیا دل کو کوئی بے چینی سی ہونے لگ پڑتی ہے. اور بہت اس ٹائم بہت میں کنفیوز, بہت اس ٹائم مجھے یاد آتا ہے. بہت بابا کو یاد کرتی ہوں تب مجھے رونا آ جاتا ہے. بابا بہت ہی پیار کرتے تھے ہم سے, تو کبھی بابا نے ہمیں ڈانٹا نہیں, پیار سے بات کی تھی اور ہماری ہر ایک خواہش پوری کی ہے انہوں نے. مجھے پہلے بابا چھوڑنے جاتے تھے اور اب میرے بھائی ہیں, بہت یاد آتے ہیں. بابا کا طریقہ بھی اور تھا, مجھے یاد آتا ہے اس ٹائم بھی. جب بھی بھائی لینے آتے ہیں مجھے بابا یاد آ جاتے ہیں کہ بابا مجھے لینے آ جاتے تھے. جب میں بیٹھتا ہوں اور سوتا ہوں نا مجھے نظر بھی آتے ہیں اور یاد بھی آتے ہیں. اور جب خطبہ سنا اس کے بعد جب جو دل کو سکون ملا کہ میرے والد صاحب اتنے ہو سکتے تھے کہ ان کو اتنا بڑا مقام مل گیا, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ. اور اس کے بعد یہ جو دفتر بنا ہے میرے والد صاحب کے نام پہ, ہم نے کہا یہ تو پوری قیامت تک اب ہمارے والد صاحب کا نام رہنا ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں اتنا مقام مل سکتا ہے, پر ایک طرف سے ہمارا سارا ہمارے پورے خاندان کا سارا ہمارے والد صاحب فخر سے بلند کر گئے ہیں. ان کے والد کا نام میاں مبارک احمد صاحب ہے, ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے پردادا مکرم میاں احمد یار صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوا, جو فیروز والا گجرانوالہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور صحابی کہلائے. اسی طرح آپ کی پردادی محترمہ مہتاب بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحابیہ تھیں. ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید 1968 میں پیدا ہوئے, پیدائشی احمدی تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. شہادت کے وقت آپ کی عمر 43 سال تھی. آپ نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی, پھر پی ٹی سی کا کورس کیا اور ٹیچر لگ گئے. ماسٹر صاحب شہید کی شادی 1997 میں روبینہ قدوس صاحبہ مینو کرم ماسٹر بشارت احمد صاحب امیر پارک گجرانوالہ سے ہوئی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ اسکول ٹیچر تھے, تقریباً 20 سال کی سروس تھی, گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھے, لیکن روا میں دارالشمالی میں پڑھاتے رہے. آپ کے ساتھی اساتذہ کے مطابق آپ کا شمار نہایت محنتی اور دیانتدار اساتذہ میں ہوتا تھا. محلہ نصرت آباد میں رہائش سے قبل محلہ دارالرحمت شرکی میں رہائش پذیر تھے. محلہ دارالرحمت شرکی میں انہیں اطفال الاحمدیہ کے دور میں مجلس کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق ملی. 5ویں کلاس میں زیر تعلیم تھے جب سے جماعتی خدمات پہ جا لا رہے تھے. مجلس خدام الاحمدیہ میں بطور منصب اطفال بعد ازاں 10 سال تک زعیم حلقہ کے عہدے پر فائز رہے. 1994 میں نصرت آباد شفٹ ہوئے, یہاں بھی فوری طور پر جماعت کاموں میں شامل ہو گئے. محلہ نصرت آباد میں زعیم حلقہ اور محلہ اور مجلس صحت کے زیر انتظام شعبہ کشتی رانی کے انچارج تھے. کشتی اور سوئمنگ بھی ان کو بڑی اچھی آتی تھی. خدمت کی توفیق پائی. 2.5 سال قبل صدر محلہ منتخب ہو گئے تھے. بطور صدر محلہ بڑے حسن رنگ میں خدمات پہ جلا رہے تھے. آپ کے محلے کے احباب کے مطابق شہید مرحوم بہت زیادہ حسن سلوک سے پیش آنے والے اور بلند حوصلے کے مالک تھے. ان کے ساتھ اگر کوئی شخص سخت لہجے میں بھی سخت الفاظ میں بھی بولتا تو اس بات کو ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے. عہدیداروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے, یہی رویہ ہر عہدیدار کا ہونا چاہیے. آپ کو مجلس خدام الاحمدیہ کے شعبہ حفاظت مرکز میں بھی ایک لمبا عرصہ خدمت کی توفیق ملی. 2002 سے شہادت تک حفاظت مرکز کے تحت
علوم بے کے انچارج رہے. تمام ڈیوٹی دہندگان اور کارکنان کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آیا کرتے تھے. ان کے کھانے پینے، اگر دیر تک ڈیوٹیاں تو چائے وغیرہ کا انتظام خود جا کے پہنچانا. خدام اور بڑے خوش تھے ان سے. ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید نہایت اچھے اور خوش مزاج طبیعت کے مالک تھے. خدمت خلق کا جنون کی حد تک شوق تھا. دریائے چناب میں جب کبھی کوئی ڈوب جاتا تو احمدی یا غیر احمدی کا فرق کیے بغیر اس کی نعش تلاش کرنے میں اپنے ساتھیوں کی نگرانی کرتے ہوئے دن رات محنت کرنے لگ جاتے. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ تلاش نہ کر لیں نعش کو. بچپن سے وفات تک مختلف جماعتی عہدوں پر قائم کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. شہید مرحوم اطاعت و فرما برداری کا ایک نمونہ تھے اور جماعتی عہدیداران کی عزت و احترام کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے. طالب علمی کے دور سے ہی انہیں ورزشی مقابلہ جات میں حصہ لینے کا بڑا شوق تھا. کبڈی، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ وغیرہ کے کشتی رانی کے اچھے پلیئر تھے. لیکن ان میں ایک چیزیں ڈیوٹی دینے کے دوران میں نے دیکھا ہے، میرے ساتھ جنہوں نے ڈیوٹیاں دی ہیں، لیکن کبھی سامنے آ کر ڈیوٹی دینے کا شوق نہیں تھا، کوئی نام و نمود نہیں تھی. بڑھ کر آگے آنے کا بعضوں کو شوق ہوتا ہے باوجود انچارج ہونے کے. پیچھے رہتے تھے، اپنے ماتحتوں کو آگے رکھتے تھے. ان کی والدہ محترمہ کی خواہش تھی کہ جامعہ میں جائیں، لیکن بہرحال وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. تو مرحوم کی اہلیہ محترمہ نے بیان کیا کہ شہید نہایت ملنسار، محبت کرنے والے، شاکر، ہمدرد اور دعاگو انسان تھے. ہم سب کو بہت خیال رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ سخت رویہ کبھی نہیں اپنایا. باوجود تکلیف اور مشکل کے عزیزوں کی خوشیوں میں شامل ہوتے تھے. شہادت سے ایک روز قبل بچوں کو صبر، ہمت اور خلافت سے وابستگی کی تلقین کی. اللہ کرے ان کی نسلوں میں جاری رہے. یہ بلکہ ان کی اہلیہ نے جو مجھے خط لکھا اس میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے لکھا کہ میرے میاں اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے، فیر میں تنو یاد آواں گا، یعنی ان کو پہلے کچھ اپنے بارے میں تھا اور آخری لمحات میں بھی یہی نصیحتیں کی کہ میری والدہ کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا. تو یہ ان کو تو خیر یاد آئیں گے، لیکن قدوس شہید کے ہم بھی یہ وعدہ کرنا چاہیے آل ربا کو بھی کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں. یقیناً انہوں نے بہت زیادہ احسان کیا ہے جماعت پر، اور محسنوں کو جماعت کو بھی بھلایا نہیں کرتی، ہمیں بھی انشاءاللہ یاد رہیں گے ہمیشہ. فون پہ بھی میری بات ہوئی تھی ان کی والدہ سے بھی، بوڑھی ہیں لیکن بڑی پرعزم، اور کوئی وہ نہیں تھا. بچوں سے بھی، بچے بھی ماشاءاللہ اپنے غم کے بجائے میرا حال پوچھ رہے تھے. اسرائیلیہ سے بات ہوئی، وہ بھی بڑی صابر و شاکر تھیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور خود ان کا حافظ و ناصر ہو. ان کے بوڑھے والدین ہیں، ان کے والد تو یہاں ہالینڈ میں ہی رہتے ہیں، لیکن والدہ وہاں ہیں، ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں قدوس کے ساتھ. اسی طرح ان کی اہلیہ ہیں، میں نے بتایا. اس کے علاوہ ایک بیٹا ہے 14 سال، عبدالسلام، جو 8ویں کلاس کا طالب علم ہے. عبدالباسط 13 سال کا، 7ویں کلاس میں. عبدالوہاب 5 سال کا، پہلی کلاس میں. اور ایک بیٹی عطیات القدوس ہے 10 سال کی، 4تھی میں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کا بھی حافظ و ناصر ہو. تھا لب پہ گلا نہ تھا، زخموں سے چور چور تھا. لب پہ گلا نہ تھا،